السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اس کی سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے وہ مخالف فضاؤں میں پلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہر قسم کے نامناسب حالات تھے، مناسب حالات نہیں تھے۔ سب سے پہلا نامناسب حال تو یہ کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا نامناسب حال یہ کہ والدہ محترمہ ہے لیکن اسباب اور ذرائع جو ہوتے ہیں پالنے کے، تربیت کے، یہ بالکل مفقود ہے، زیرو ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور چونکہ بڑے نبی بننے والے ہیں تو کئی دنوں سے نہیں، کئی سالوں سے اہل کتاب وہاں مکہ میں انتظار کرتے تھے، کئی سالوں سے۔ جنات ہیں، انسان ہیں، جنات بھی انتظار کرتے تھے کہ ایک لڑکا یہاں پیدا ہونے والا ہے، بس وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں ستاروں کا علم ہوتا تھا، علم نجوم، اور وہ لوگ ماہر تھے علم نجوم کے۔ وہ ستارے دیکھ کر بتاتے تھے کہ اب یہ کیا ہوگا دنیا کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پیدائش کا وقت آیا اور جو دن قریب ہوتے گئے، یوں ساری دنیا سے جو ہے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، یا اس زمانے کے اعتبار سے بڑے بڑے دانشور لوگ تھے، وہ مکہ میں جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اور وہاں پر لوگ جو ہے مکہ مکرمہ میں اس وقت آتے تھے 3 کاموں کی وجہ سے۔ ایک کام تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ کا
طواف کریں. مشرکین جو ہے بھی طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. مرد جو ہے دن میں طواف کرتے تھے اور عورتیں ننگی طواف کرتی تھی رات میں. بالکل مادرزاد ننگی طواف کرتی تھی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو سارا کی وجہ سے آتے تھے. سارا نامی ایک لڑکی تھی مکہ مکرمہ میں جو گانا بہت اچھا گاتی تھی، اس کا گانا سننے آتے تھے. کچھ لوگ آتے تھے اناک کی وجہ سے. اناک نامی ایک لڑکی تھی جو زنا کا اڈا چلاتی تھی. یہ 3 ان کے مقصد ہوتے تھے. تو چلو مکہ بھی جائیں گے عبادت بھی کر لیں گے اور کچھ پکنک بھی کر لیں گے. ایک قسم کی پکنک کا ان کے ذہن میں باتیں ہوتی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات جب آئی تو ستاروں کا علم دیکھ کر وہ بتاتے تھے کہ ہاں ان کے جو بڑے بڑے رہبان تھے، بڑے بڑے پادری تھے، وہ اشارہ کرتے تھے کہ مطلب یہ ستارہ یہاں تک آیا ہے، اب دن قریب ہے. یہ ستارہ یہاں تک آیا، اب دن قریب ہے. اب یہ ستارہ یہاں تک آیا، دن قریب ہے. یہ اشارے وہ اشاروں پر چلتے تھے کیونکہ بہت پرانی روایت تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، نبی آخر الزمان، ایک نبی آنے والا ہے. اچھا وہ لوگ اتنے ماہر تھے ان چیزوں کے تو پیشانے دیکھ کے سمجھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کے چچا عباس وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے. تو جب عبداللہ جوان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پھر یہ طے ہوا کہ چلو نکاح کراویں بیٹے کا. تو مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھیں جو بہت خوبصورت تھی اور خاندانی تھی. ایک حضرت آمنہ اور ایک حضرت حالہ، یہ 2 لڑکیاں تھیں. تو عبد المطلب نے کہا، عبد المطلب کا بھی ایک مقام تھا، مکہ کے والی تھے وہ. تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو یہ 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں دکھا دو اس کو، جو لڑکی پسند آئے شادی کرا دو. تو 2 لڑکیاں دکھانے کے لے گئے. آمنہ دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی، بائیں طرف حالہ بیٹھی ہوئی تھی، اور سب چچا اور سب گھر والے سارے کے سارے جو ہے وہ لڑکیاں دیکھنے کے. اور عبداللہ کو لے کر تو ایسا ہوتا تھا چٹ منگنی پڑ بھی یا یہ لڑکی دیکھ لی، لڑکی پسند آ گئی، اب جو 6 مہینے کے بعد نکاح کریں گے ویسا نہیں کرتے. پسند آ گئی پسند، شادی ہو گئی، لڑکی کو لے آئے، بھی بن گئی، ختم ہو گئی بات. تو عبداللہ کو بھی لے گئے. خدا کا نظام کیسا چلتا ہے یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے وہ بہت بڑے نبی ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ہم انہیں صرف ربیع الاول میں یاد کرتے ہیں کہ ہمارے ابا ہوا ہوتی ہے ربیع الاول کے اندر. ربیع الاول کا مہینہ آیا، چلو اب لائٹیں کرو، یہ کرو وہ کرو. نہ، وہ نبی تو ایسا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اتنا بڑا نبی ہے. چلیے لڑکیاں دیکھنے گئے اور عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ یہ 2 لڑکیاں ہیں، کس سے شادی کرنی ہے تجھے؟ تو عبداللہ کے سامنے ہی آمنہ بیٹھی ہوئی، بائیں طرف حالہ تھی. تو میں کہ یہ آمنہ سے کر دوں گی. چلو ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا. جو بیوی تھی اس اعتبار سے وہ بھی ہو گئی، نکاح ہو گیا. اب یہ حالہ بھی لڑکی اچھی تھی. تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹے ایک کام کرو، میرے بیٹے کا نکاح تو ہو گیا یہ آمنہ کے ساتھ، میرا نکاح پڑھا دو حالہ کے ساتھ. ہے صورت میں کوئی ایسا کرتا ہے؟ حضرت انس کی والدہ تھی، ان کا نام تھا ام سلیم. تو ابو طلحہ ان کے پاس آئے اور کہا بھائی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم مسلمان تھی اور یہ ابو طلحہ جو مشرک تھے. اور میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلیم نے کہا بھائی میں تو مسلمان ہوں، تم مشرک ہو، کیسا نکاح ہوگا میرا تمہارے ساتھ؟ تم اگر اسلام قبول کر لو تو میں نکاح کر لیتی ہوں. تو ابو طلحہ نے کہا نہیں، اسلام تو قبول نہیں کروں گا، جو میرا دھرم ہے اسی دھرم پہ رہوں گا.
تو ام سلیم نے کہا میں نے کبھی نہیں کرتی. یہ حضرت انس کی والدہ تھی ام سلیم. چلے گئے ابو طلحہ, لیکن چونکہ نظر پڑ گئی تھی اور یہ ام سلیم بہت خوبصورت بھی تھی ماشاء اللہ, اور خوبصورت بھی تھی. ان کا جو ہے خدمت کرنے کا ایک مادہ بھی تھا, اور ایک ہی لڑکا تھا انس بن مالک, اور کوئی تھا نہیں. چھوٹی عمر کے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ام سلیم نے انس بن مالک سے کہا کہ ابو طلحہ کہاں گیا ہے؟ وہ تو گیا, کوئی بات نہیں. پھر آئے ابو طلحہ, یہ کہا کہ چلو میں سوچتا ہوں, گھر والوں کو پوچھتا ہوں. جب تک تو مسلمان نہیں ہوگا میں نکاح نہیں کروں گی. مسلمان ہو. 3 دن کے بعد آیا کہ اچھا چلے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو ام سلیم نے کہا کہ یہ بہت اچھا تیار ہو تو مجھے بھی تم پسند ہو, اور آپ نے بھی مجھے پسند کیا ہے. چلو آپ اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو میں ایک ہدیہ دیتی ہوں تمہیں. یہ حضرت انس کی والدہ نے کہا ایک ہدیہ دیتی ہوں. کیا ہدیہ دے؟ کہ میرا مہر معاف. مہر معاف. بہت اچھا. اب یہ بات طے ہو گئی, مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے یہ ابو طلحہ, تو انس بن مالک کی جو والدہ ہے انہوں نے انس بن مالک سے کہا کہ یا انس زوجنی مع ابو طلحہ, اے انس میرا نکاح ابو طلحہ کے ساتھ کرا دو. حضرت انس بن مالک نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا ابو طلحہ کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, بہت برکت کی دعائیں دی, اللہ بہت برکت دے, بہت یہ کرے وہ کرے. چنانچہ اتنا قرب ملا ابو طلحہ کو بھی حضور کا, اور ام سلیم کو بھی, اور انس بن مالک کو تو قربت تھا ہی ان کا, تو خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر آدمی نے جا کر ہدیہ پیش کیا. کسی نے کپڑا دیا, کسی نے دودھ دیا, کسی نے کھجوریں دی, کسی نے برتن دیے, کسی نے نبی آئے ہیں, نبی آئے ہیں, نبی آئے ہیں, ہر ایک. تو ام سلیم تھی, انہیں کہا میں تو غریب ہوں, بیوہ ہوں, میں کیا دوں بھائی, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضرت انس بن مالک کو لے کر آئی اور کہا ہاتھ پکڑ کر, اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. نے کہا حضرت سب لوگ تو بڑے بڑے ہدیے دیتے ہیں, میرے پاس میرے بیٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ میرا بیٹا انس جو ہے یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ. تب سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, مرتے دم تک حضور کے ساتھ رہے, خدمت کرتے, یہ کرتے, گھریلو کام کرتے. چنانچہ گھریلو روایتیں جو ملتی ہیں وہ انس بن مالک سے زیادہ ملتی ہیں. وجہ کیا, گھریلو سب چیزیں دیکھتے تھے, وہ روایت بیان کرتے تھے حضرت انس بن مالک جو ہے. تو اتنا قرب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی انس بن مالک کو کہتے تھے کہ انس آج قیلولہ میں ام سلیم کے کمرے میں کروں گا. گرمی ہوتی تھی نا, میں آج قیلولہ وہاں کروں گا, میرا بستر وہاں تیار کرنا. قیلولہ جو ہوتا تھا وہ 5 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا. آج کل ہمارے یہاں تو قیلولہ 4 گھنٹے کا کرنا, قیلولہ آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا. کہ بھی ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک سونا, یہ نہیں. یہ قیلولہ ہے کہ آدمی نے کھانا کھایا, نماز پڑھ لی, نماز کے بعد آدمی آدھا گھنٹہ سو جائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو کہتے تھے وہاں مرکز نظام الدین میں کہ بیٹا قیلولہ کر لو, لیکن قیلولہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور بولے میں تو جو ہے نا ایسا قیلولہ کرتا ہوں, دیکھ ایسا کر کے ایک لگا کے سو جاتے تھے, یہ میرا قیلولہ, بعد میں کام میں لگ جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا, مختصر, لیکن گرمی بہت ہوتی تھی تو پسینہ نکلتا تھا. تو یہ ام سلیم جو ہے عطر کی شیشی میں وہ پسینہ ڈالتی تھی اور اپنے عطر میں ملاتی تھی, تو سب سے زیادہ خوشبو ان کے پاس جو عطر ہوتا تھا اس میں ہوتی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب کیا کہ جب آپ بال منڈاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے کبھی دیکھو میرے بال میں نے منڈایا تو داہنی طرف کا جو حصہ ہے وہ تو ابو طلحہ کو دے دو بال کے, اور بائیں طرف کا جو حصہ ہے وہ ام سلیم کو دے دو.
یہ درجہ ملا ام سلیم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دنیا کے اندر پھیلے نا، سارے دنیا کے اندر۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، میں نے بھیجی بھی تھی۔ کبھی ہمارے سفر جو ہوا ابھی ہمارا حجاز کا 6 مہینہ میں وہاں رہا الحمدللہ، وہاں پر بھی ہمیں کچھ بال وغیرہ کی ملے۔ مدینہ منور جاتا تھا، مدینہ منورہ سال لے جاتا ہے، لیکن زیادہ قیام نہیں ہوتا تھا وہاں۔ اب کی مرتبہ ہم جنوری میں گئے اور جولائی میں آئے، اسے رجب میں گئے اور محرم میں آئے، تو کافی لمبا قیام رہا۔ جب لمبا قیام رہا تو ظاہر بات ہے کہ تعلقات بھی ہوتے ہیں بھی۔ آپ کے یہاں صورت میں اگر آدمی 1 مہینے کے لیے ٹھہر جائے تو کوئی اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، اس سے بھی اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں، اس سے بھی تعلقات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا زندگی کا لمبا قیام تھا کہ ہم جب رجب میں گئے اور محرم میں آئے، رمضان کو عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، بعد اطمینان سے یہاں پر آئے۔ وہاں پروگرام ہمارے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ میں سب پروگرام عربوں کے یہاں ادھر ادھر۔ تو کوئی ایک فیملی ہے وہاں، ہمارے پروگرام کافی ہوتے تھے، بیان وغیرہ کے لے جاتے تھے، لاتے تھے۔ تو یہ یہاں یہ کیا ہے مسئلہ؟ مطلب کہ ان کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال والے عطر ہے، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال والے عطر ہے۔ پھر ہم نے تحقیق کی یہ کیا وہ کیا، ہاں بعد میں دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں، پھر ہم نے بھی نخرے کیے، وہ بلانے کے لیے آئے، ہم نہیں آئیں گے کیونکہ بھئی آپ کے پاس آئیں گے تو میں بال دو، میں بیان کے لیے آتا ہوں تو کچھ مجھے بھی تو ملنا چاہیے نا، خالی فوکٹ بیان کر کے چلے جاؤ میٹھی میٹھی باتیں سنا کر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بال تو نہیں دیں گے لیکن عطر دیں گے آپ کو، چلو بھائی عطر دے دو۔ میں نے کہا 2025 میں انشاءاللہ جب آؤں گا تو بال بھی لے آؤں گا انشاءاللہ وہاں، جو مجھے بلانے ہی والے ہیں بیان کے لیے۔ سبق سب سنتے ہیں نا، سبق آپ کے سنت میں بھی سبق پہنچتا ہوگا ہمارا، تو وہ سنتے ہیں، تو وہ سنتے تھے تو وہ عطر میں بھی لایا وہاں سے، بچوں کے لیے لایا، کچھ دوستوں کے لیے لایا، ان کو ایک شیشی دی سنبھال کے رکھا، یہ کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان کے پاس بہت تھے، ام سلیم کے پاس، حضرت انس بن مالک کے والدہ، اور ایک ام سلمہ کے پاس بہت تھی، اور ایک حضرت امیر معاویہ کے پاس بہت تھی۔ حضرت امیر معاویہ کہا کرتے تھے کہ میں گیا، امیر معاویہ کا مطلب یہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ جو تھی یہ ان کے بھائی تھے، حقیقی بھائی۔ تو بہن سے ملنے جاتے تھے، حضور کے سالے ہوئے نا، بیوی کے بھائی، تو جاتے تھے بہن سے ملنے، جب بہن سے ملنے جاتے تھے تو کبھی کبھی رات قائم بھی کر لیتے تھے وہاں۔ جب رات قائم کرتے تھے پھر معاویہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کروں، تو دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد میں اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں وضو کے لیے، کر رہے ہیں، تو میں بھی پیچھے ہو لیتا، تو میں بھی ایک مرتبہ پیچھے ہو لیا، تو حضور نے مجھے دیکھا تو کون؟ یہ کہا معاویہ ہے۔ اچھا، حضور اتنے خوش ہوئے میری خدمت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ہی دے دیا مجھے، میرا قسمت۔ اور جب بال منڈواتے تو ظاہری بات ہے کہ ام حبیبہ رکھ لیتی، تو ام حبیبہ سے پھر معاویہ کو دے دیتی۔ جب امیر معاویہ کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے بہت وصیتیں کی، جب پتہ چلا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو انہوں نے بہت وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ حضور کا کرتا بھی رکھ دینا، اور یہ بال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ میرے ناکوں میں، میری پیشانی پر، میرے رخساروں میں، اسے صرف لگا لینا بس، تاکہ اللہ پوچھے کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا بھی خالی ہاتھ آیا ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، لیکن تیرے نبی کا کرتا اور تیرے نبی کے بال لے کر آیا ہوں، اس پر اللہ معاف کرے گا مجھے۔ تو وہ بالوں کی مستقل 12 منٹ کی میری ویڈیو ہے، یوٹیوب پر پڑی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک۔ میں نے سارے بچوں کو جمع کیا جو حج سے آیا، بچے، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، سب کو جمع کیا، جمع کر کے پھر میں نے 12 منٹ میں ان کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے، صدق عثمانی ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو یہی ہمارے بڑے ہیں یعنی اس دور کے اعتبار سے، انہوں نے کیا لکھا ہے، حکیم اختر صاحب نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، وہ سارا مضمون بیان کر کے پھر میں نے ان کو سب کو ایک ایک شیشی ہدیہ دی، چلو
اب کی مرتبہ جو ہے تمہارے لیے کوئی لایا نہیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پہ عطر لے کر آیا ہوں، یہ لو۔ خیر بات پر بات دوسری چلے کہ مجھے سنانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو لے گئے عبد المطلب، اور یوں کہا کہ بھی یہ آمنہ بھی ہے حالہ بھی ہے، کون سی لڑکی پسند ہے؟ عبداللہ نے کہا مجھے آمنہ پسند ہے۔ چلو بھی آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب حالہ، یوں کہا حالہ کے ساتھ میرا نکاح کرا دو۔ تو عبد المطلب کا نکاح حالہ کے ساتھ ہوا۔ تو آمنہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ اسی لیے حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم عمر تھے، دونوں ہم عمر تھے۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں حضرت عمر سے ڈرتا تھا۔ اب حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ جو جس دن حمل کے قریب آتے جاتے تھے، بھی والد کا تو انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قبر ہے ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر جو ہے یہ مدینہ منورہ میں ہے، اور والدہ کی قبر جو ہے مقام ابوا میں ہے۔ باقاعدہ ابھی تک حکومت نے بہت حفاظت کے ساتھ سنبھال کے رکھی ہے حضور کے والد کی قبر۔ حالانکہ یہ لوگ ایسی چیزیں سنبھالتے نہیں ہیں، تو آپ جانتے ہو ان کا مزاج مسجد گرا دیتے گرا دیتے اسے سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ جب کوئی دلی سے وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا جب تک کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ جگہ ہے۔ ہم جیسے آدمی پہنچ جائے گا انشاءاللہ، لیکن عام آدمی، عام حاجی وہاں نہیں پہنچ سکے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے، اندر 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 کر، لیکن انہوں نے باؤنڈری لگا دی ہے کہ حضور کے والد کی قبر ہے یہاں پر حفاظت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے لیے وقت آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے نصارہ کے علماء، یہودی کے علماء نہیں، مکہ مکرمہ میں نصارہ رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، اور مشرکین دونوں جگہ رہتے تھے، مکہ میں بھی ہوتے تھے وہاں بھی ہوتے تھے۔ تو بڑے بڑے علماء جو ہے وہ آ کے ٹھہر گئے۔ اب وہ ٹھہر گئے تو سارا سمجھی کہ شاید میرا گانا آرڈر ملے گا، انک سمجھی کہ کوئی مجھے آرڈر ملے گا، لیکن کچھ نہیں، بس وہ ٹھہر رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم کیا ٹھہرے ہوئے؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، ایک جملہ کہتے عبادت کے لیے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں جو ہے وہ گری اور گر کر کھڑی ہو گئی۔ اہل کتاب تھے یہ لوگ، یہ سمجھ گئے کہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے مکہ مکرمہ میں کوئی چھوٹی سی بستی تھی، دیکھنا شروع کیا، تحقیق کرنا شروع کیا، تو کہا قریش میں سے، ہاں قریش میں سے پیدا ہونے والا ہے، تحقیق کرو۔ عبد المطلب کے پاس گئے تو عبد المطلب بڑے تھے، عبد المطلب زندہ تھے اس وقت میں۔ عبد المطلب کا انتقال اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ آپ 8 سال کے ہو گئے، اور جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ تحقیق بولے ہاں ہمارے گھر میں اللہ نے ایک لڑکا دیا ہے۔ بولے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ سکتے ہو آپ۔ تو نصارہ ہمارا دیکھنے آتے تھے، دیکھ کر آتے جو ہے وہ خالی بچے کو جسے اٹھاتے، یہ تو بڑے شمار ہوتے ہیں نصارہ جو ہے ان کے علماء، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بھی دیکھ لیتے، یہ دیکھ لیتے، وہ دیکھ لیتے۔ بولے ہاذا ہوا ذا، یہ عربی کا جملہ ہے، ہاذا ہوا ذا، ہاذا ہوا ذا، ان کا مطلب یہی ہے، یہ بچہ ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ آمنہ جو ہے اکیلی، دادا جو ہے یہ بھی غریب تھے، اتنا مال تھا نہیں ان کے پاس، رئیس تو تھے، رئیس کا مطلب بٹ ہے، زمین ہے ان کے پاس، لوگ مانتے ہیں، لیکن روکڑا تو ہونا چاہیے نا، کیش نہیں۔ آدمی جب کیش نہ ہو آدمی کے پاس، خالی زمین ہو تو کیا کرے، اس زمانے زمین کو خریدتا نہیں تھا۔ تو دادا کو یہ فکر ہوا کہ یہ بچہ جو ہے مر جائے گا، پتہ نہیں زندہ رہے گا کیا تو ہوگا، اس لیے کہ دودھ پلانے کا کوئی نظام نہیں ہے، اس کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ بڑے بڑے قافلے آتے تھے وہاں سے، طائف سے، قبیلے بنو سعد سے آتے تھے، لیکن عورتیں آتی تھیں، سب آتے تھے، اور پورا مکہ کے اندر عید ہوتی تھی۔ جب طائف سے دودھ پلانے والیاں مکہ مکرمہ میں آتی تھی تو عید ہو جاتی تھی، شور مچ جاتا تھا،
عورتیں آ گئی، مطلب ہر عورت جو اپنا بچہ دیتی تھی، وجہ کیا کہ وہ وہاں کا کشمیر، ہمارے ہندوستان کا کشمیر آب و ہوا، تو وہاں کا کشمیر وہ خوش ہو جاتے تھے، ارے عورتیں آئی تھیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے کپڑے پہنا کر باہر لٹا دیتی ہے۔ لوگ آویں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیلتے رہتے تھے، چھوٹے سے لوگ آتے تھے دیکھتے تھے، سب سے پہلا سوال ایک کرتے تھے، تو اس کا ابا کہاں ہے؟ لڑکا اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، ہم لے جائیں گے اور اس کا محنتانے بھی دیں گے، لیکن یہ کہ اس کے ابا کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو نہیں اٹھاتا تھا کوئی۔ عبد المطلب ایک آڑ میں کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ بات اگر بنے تو میں تھوڑا آگے بڑھوں، کوئی بات چلے تو میں بات کروں آگے جا کے، لیکن یہ کہ وہ بات بنتی ہی نہیں تھی۔ اخیر میں حلیمہ آئی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ اس کا ابا کہاں ہے؟ ابا تو نہیں، ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تو عبد المطلب آئے آمنہ کے بعد، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کوئی لیتا ہی نہیں میرے بچے کو، تمہارا بچہ ایسا یتیم ہے کہ اسے کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کئی دن بھی یہ چلتا رہا، صبح سے جو ہے وہ رکھے باہر، اور تھوڑا سا دودھ پلانے کے لیے اندر لاوے حضور کو، اور بھی سلا دے، اور جو ہے سب لوگ آوے دیکھیں اور یہ کریں ہاں بھائی لڑکا اچھا ہے، صحت مند ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ خدا کا کرنا کہ حلیمہ کو کسی نے لڑکا دیا نہیں، ان کے پیٹ سے ایک بچہ تھا، حضور کو کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ یہ اخیر میں آئی ہے حلیمہ، جب بات چیت شروع ہوئی تو بھاگے عبد المطلب آئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں سودا کرتا ہوں، سودا کرنا کہتے تھے، میں سودا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، چلو وقت پورا ہو گیا میرا، میں انشاءاللہ یہ مضمون کسی اور وقت پورا کروں گا۔ اب تو میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ 5 رکعت، ارے 5 منٹ سے کیا ہوگا یار، جو پوری سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سورت والے جو ہے نا بہت تول کے ٹائم دیتے ہیں، اصل میں کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ یہ تو لمبا قصہ ہے، یہ بس یہ مجھے میں نے کہا کیا بیان کروں، تو اس نسبت سے ربیع الاول کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ بول دوں میں، لمبے قصے۔ ابھی تو ہدیہ لے لو آپ لوگ، ایک ہدیہ دوں بھائی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل میں پڑھوا رہا ہوں لوگوں سے 313 مرتبہ، تو 31 بنگلے تیار ہو گئے۔ روزانہ 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، اور اس کا آسان طریقہ بتاؤں آپ کو میں، فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گئے۔ اتنا میٹھا مولوی ہے صورت میں جتنا آسان کر کے دے آپ کو۔ 313 مرتبہ آسانی کے ساتھ پڑھنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ فجر بعد جو ہے 65 مرتبہ پڑھ لو، اور ظہر کے بعد 62، عصر کے بعد 62، مغرب کے بعد 62، عشاء کے بعد 62، 313 ہو گیا، اور 31 بنگلے جنت میں تیار ہو گئے۔ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار کرو ماشاءاللہ، تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو اگر آپ 1-2 بنگلے لے لو، 1-2 زمینیں لے لو، تو انکم ٹیکس والوں کا فون آتے نہیں آتے، یہ پیسے کہاں سے لائے تم؟ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، 104 مرتبہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت پسند ہے، اس لیے اگر آپ نے اتنا عمل کرنا شروع کر دیا، اچھا اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ ایک ہدیہ تو یہ۔ دوسرا ہدیہ یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی جادو کے علاج میں پریشان ہے، کوئی جنات کے علاج میں پریشان ہے، کوئی بیماریوں کے علاج میں پریشان ہے،
کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کی منگنی نہیں ہوتی، شادیاں نہیں ہوتی، رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں، لوگ آ کر لڑکی دیکھ کر پھر چلے جاتے ہیں، بات بنتی نہیں ہے۔ آسان وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں بتا رہا، بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، زندگی بھر انہوں نے کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، دیکھو ہماری مسجد ہے، اس کے بھی 4 کونے، یہ قبلے کی طرف کونا ہے، قبلہ ہے، تو ہر کونے میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، یہاں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، دم کر دو، یہاں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، دم کر دو، وہاں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، دم کر دو، وہاں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، دم کر دو۔ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ کرو تو بہت اچھا ہے۔ دن جب سورج ہو دنیا میں اس وقت تک کر لو، اور جب سورج غروب ہو جائے اس وقت تک کر لو، رات میں کر لو، بس اتنا کر لو تو انشاءاللہ اللہ حلال مال و منال بھی دے گا، اور یہ جتنی بھی تمہاری پریشانیاں ہیں نا، جادو کی، جناتوں کی، مولویوں کے پاس مت جانا مہربانی کر کے، بہت تھک گئے مولویوں سے ہم لوگ، میں خود مولوی ہوں، لیکن زیادہ عامل ہوں کے بعد یہ چکروں میں مت پڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے صحت دی۔ 4 بیویاں تھیں عبد الرحمن ابن عوف کی، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کا ورثہ تقسیم ہوا تو اتنا سونا نکلا ہے کہ سونا کاٹنے کے لیے جو کدالی تھی وہ کدالی بھی ٹوٹ گئی، یہ کاٹ کاٹ کے سونا تقسیم کیا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف، یہ ان کا معمول تھا عبد الرحمن ابن عوف کا۔ کہتے تھے کہ تم یہ کرو، تو جس نے کیا اللہ نے اس کو چمکایا۔ تو آپ کو بھی میں اجازت دیتا ہوں، اس کے حوالے سارے میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے، بکھرے موتی میں میں نے مضمون لکھا ہے، کون سی جلد میں لکھا میں بھی بھول گیا ہوں، لیکن یہ 2 چیزیں آپ پکڑ لو انشاءاللہ۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں تو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کسی جنات نے بتایا، جنات میں تو بڑے بڑے مولوی ہیں نا بھائی، بڑے بڑے باپو پڑھے ہوئے انہوں نے بھی، کہ زندگی میں 1 مرتبہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو آپ، بس 1 مرتبہ بیٹھ جاؤ آدھا گھنٹے کے لیے، آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھ لو ایک ہی بیٹھا، بس یہ ہو گیا آپ کا، آپ نے اس کی زکات دے دی، آپ کا یہ کام ہو گیا۔ 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، بس اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہو، چلتے رہو، نماز بعد چلتے رہو، بولے کرنٹ آ جائے گا اس میں، جس پر پڑھ کے دم کرو گے اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ اور یہ گھر کا کونے والا معمول، یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، ماشاءاللہ کر لو گے اتنا بھائی۔ تیسری ایک اہم بات یہ، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے، انشاءاللہ میرے کام میں بھی پارٹنر رہو گے۔ چوتھی بات یہ، میری کتاب مومن کا ہتھیار، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ کتاب صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالو، اس میں میں نے ہر لائن کی چیزیں جمع کی، اسی لیے جمع کی کہ لوگ جو ہے نا وہ عاملوں کے پاس جاتے تھے، کالی مرغی لائیو، کالی بکری کا دودھ لائیو، کالا دھاگا لائیو، لال دھاگا لائیو، ان سے وہی امت ختم ہوگی۔ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ جمع کر دو نا۔ تو جب میں لکھ رہا تھا تو اس وقت میں ہمارے علاقے میں کوئی عورت تھی بیچاری، بہت پریشان تھی، کینسر کی بیماری تھی ایسا، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آیا، اور اس کے خواب میں آ کر کہا، کتاب دکھائی، تو بہت پریشان ہے یہ کتاب پڑھ، مومن کا ہتھیار دکھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب پڑھ اللہ تجھے شفا دے گا۔ ماشاءاللہ اس سے پڑھنی شروع کی، اب تک زندہ ہے یہ کتاب لکھے ہوئے، مجھے میرے خیال سے 20-25 سال ہو گئے، کئی زبانوں میں چھپ گئی۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، اس میں وقت لگاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، کبھی 10 دن کے لیے نکلو، ایک چلے کے لیے نکلو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ 313 مرتبہ بھولنا مت، فجر کی نماز کے بعد 65، پھر 62، پھر 62، پھر 62، پھر 62، ہو گیا ماشاءاللہ کام اپنا۔ اللہ